انسان دنیا میں آئے گا، دنیا میں اس کا امتحان لیا جائے گا، امتحان میں وہ یا پاس ہوگا یا فیل ہوگا، اس کے اعمال کا ریکارڈ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اپنی قبر میں جائے گا، پھر قبر سے ایک دن قیامت آئے گی، قیامت میں جا کے وہ اس نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے، اور پھر کھڑے ہو کے اس کے اعمال کا سارا نامہ سامنے آئے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو مغفرت ملے گی کہ نہیں. رائٹ، یہ ساری کہانی ہے. اگر ابلیس نے صرف اتنی سی بات کہہ دی، وہ دن جب کہ یہ اٹھائے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو صرف یہی نہیں بتایا فرشتوں کو کہ میں نے زمین میں خلیفہ ڈالنا ہے، زمین میں کسی کو چھوڑنا ہے، بلکہ اس کا پورا پلان اس انسان کا کہ اس کے ساتھ امتحانات ہونے ہیں، اس کو خیر اور شر کی چوائسیز ہونی ہیں، اس کو یہ تمام مرحلات سے گزرنا ہے، اور پھر آخر کار جا کر اس کو موت بھی آنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ کھڑا بھی ہونا ہے. یہ سب تمام کو معلوم ہے، انسان تک کو معلوم تھا اس وقت. اور یہ جو مسٹری ہے تھوڑا کھلتی چلی جائے گی اب، کیونکہ شروع سے ہی ہمیں اپنے پورے مقصد کا علم تھا، اور ملائکہ کو بھی تھا، ہمیں بھی تھا، اور یہاں تک کہ ابلیس کو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امانت ہم نے دینی چاہیے، ہم نے دی آسمانوں کو، زمین کو، لیکن وہ اٹھانے سے انکار کر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھایا. اصل میں جو بات ہم اوور لک کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری مخلوق کی، اور پھر ان میں سے ہمارے جو ہم ایک روح کو چنا، آدم علیہ السلام کو، ان کو جسم میں ڈالا. جسم میں ڈالنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. مٹی کا مقصد کیا ہے کہ اس کا جو یہ جسم ہے، اس نے دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے. اس مٹی کی مخلوق کا اصل مقصد جنت نہیں تھا، اس مٹی کی مخلوق کا اصل مقصد دنیا تھا. اور پھر انسان کو بنانے کے بعد پورا پلان، اشارے میں بات ہو گئی اور کافی ہے یہ اس کے یہ کہنے میں کہ ان کے کھڑے ہو جانے تک، ان کے مردہ سے دوبارہ اٹھنے کو، اس وقت تک مجھے ٹائم دیں. اس سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو سیکوینس آنے والی ہے اس کے بارے میں ہم سب کو انفارم کر دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے. پھر ہوا یہ ہے کہ ہم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ امتحان ہے، امتحان پاس کرو گے تو یہ جنت ہے، امتحان فیل کرو گے تو یہ جہنم ہے. اور امتحان سخت ہے، اس میں تمہیں بیماری بھی ہوگی، بے روزگاری بھی ہوگی، فقر بھی ہوگا، جنگ بھی ہوگی، خون بھی ہوگا، ناانصافی بھی ہوگی، زیادتی بھی ہوگی، ہر طرح کی چیزیں، اداسی ہوگی، اچھے دن بھی آئیں گے، برے دن بہت سارے آئیں گے. یہ ساری چیز ہمارے سامنے رکھ دی کہ یہ امتحان ہے تمہارا. اس امتحان میں تمہیں اچھے وقت سے بھی گزارا جائے گا، وہ بھی تمہارا امتحان ہوگا، برے وقت سے گزارا جائے گا، وہ بھی تمہارا امتحان ہوگا. لیکن تمہیں دو چیزیں دی جا رہی ہیں، ایک تو تمہاری خلقت کے علاوہ سویتہ ونفخت فیہ من روحی، تمہارے اندر ایک روح ڈالی ہوئی ہے، اور تمہیں بیلنس دیا کی تھی. اور ان دونوں کو ری انفورس کرنے کے لیے، ان کو مزید زیادہ طاقتور بنانے کے لیے تمہیں وحی بھی بھیجی جائے گی. تو یہ چیزیں تمہارے اندر پہلے سے ہوں گی. یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے ابھی، یہ تو تم بھول جاؤ گے، لیکن اس مکالمے کو یاد کرانے کے لیے تمہیں وحی دی جائے گی، تاکہ تمہیں یہ بات جو بہت پہلے ہوئی تھی، جو بھول چکی، وہ یاد آ جائے گی. تمہاری عقل اور تمہارا دل اس وحی کو مان لے گا، اور پھر تم امتحان پاس کر سکو گے. یہ امتحان ہے تمہارے سامنے، اگر چاہو تو لے لو، نہیں چاہتے تو نہ لو. آفر کی جا رہی ہے، زبردستی نہیں کی جا رہی کسی بھی انسان سے. ہر انسان کو کھلی آفر دی جنت دکھانے کے بعد، اور اپنی صلاحیتیں دکھانے کے بعد. انسان کو اپنی صلاحیتیں دکھائیں گی، تمہارے اندر روح ڈالی ہے، تصویر ڈالا ہے، تمہاری یہ کیپیبلٹی ہے، اور تمہیں اتنی عظیم مخلوق بنایا کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کو. اتنی عظیم مخلوق ہو تم. اندازہ کریں کوئی ایک معجزہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوتا ہے تو کوئی جادوگر سجدہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، رائٹ. کچھ لوگ قرآن کی آیت سنتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں. قرآن کے قصے ہیں، سیرت کے قصے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنی عظیم مخلوق ہوگی اس کے ارد گرد کے جو اس کو ایکسپوز ہوں گے، وہ سجدے میں گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا مخلوق بنائی؟ انسان. اور پھر اپنی اعلیٰ ترین مخلوق اس سے پہلے وہ کیا تھی؟ فرشتے. ان سب کو سجدے میں گرا دیا اس مخلوق کی وجہ سے. تو ہمیں یہ سینس دی گئی کہ ہم کتنی عظیم مخلوق ہیں، اور ہم کبھی بھی کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جو اس امتحان کو سنبھال سکے جس طرح ہم سنبھال سکتے ہیں اس امتحان کو. اور ہم نے تمام نے، یعنی صرف آدم علیہ السلام نے نہیں، انسانیت نے ایک نے کہا ہاں یہ تو میں بالکل پاس کر لوں گا، اس میں کیا مشکل ہے. اور جنت کون نہیں چاہے گا؟ اتنا اعلیٰ درجہ اللہ نے مجھے اتنی زیادہ کیپیبلٹی دی ہے، اتنا پوٹینشیل دیا ہے، میں کیوں اس کو استعمال نہ کروں؟ تو اس وقت ہمارا کانفیڈنس اور ہمارا خود اعتمادی بہت تھی، اور ہم نے یہ امانت قبول کر لی. یہ بات سمجھنی اس لیے چاہیے کیونکہ لوگ کہتے ہیں، کوئی انسان اپنے آپ سے کہتا ہے میں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے پیدا کیا جائے، میں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے بیماری ہو، میں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے مشکلیں ہوں دنیا میں نے تھوڑی کہا تھا میرے ساتھ یہ ہو اور وہ ہو، میں نے اپنی زندگی تھوڑی چوز کی ہے، تو اللہ نے مجھے مصیبت یہاں پہ ڈال دیا. اب امتحان بھی میری بغیر چوائس کے، میں نے کب سائن اپ کیا تھا؟ قرآن کا اصل جواب یہ ہے، جو میں آگے کی بات ہے پہلے بتا رہا ہوں، ہم نے واقعی سائن اپ کیا تھا.
ہم نے ایکچولی سائن اپ کیا تھا. اور اسی کو قرآن بار بار کہتا رہتا ہے وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، وعدہ تو تم سے لیا جا چکا ہے، باتیں تم پہلے کر چکے ہو. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہوں نے کہا ہاں. ٹھیک ہے، پھر یہ نہ آگے آ کر مت کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ ہم اپنے پوٹینشیل کو بھول جاتے ہیں